جی ناظرین، ہم کل امیر کائنات پہ بات کر رہے تھے. آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے آج کس موضوع پہ وہ بات کریں گے ان سے بات کرتے ہیں. جی قبلہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ، اللہ. آج 19 رمضان ہے اور مولا امیر المومنین کے حوالے سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ روشنی ڈالیں ان کے موضوع پر. جی، یہ شب شہادت امیر المومنین چل رہی ہیں اور آپ مسلسل جناب امیر کا تذکرہ سن رہے ہیں، اور ہم نے کل کے پروگرام میں یہ گفتگو کی تھی. بیٹے یہ سگریٹ کا دھواں آ رہا ہے، اس میں ادھر چلیں، آپ آخری صفوں میں بیٹھیں. جی چلیں دوبارہ کر لیں. جی ناظرین، آج 19 رمضان ہے اور ہم موجود ہیں قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات جو کہ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام پر ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی جو کہ اس موضوع پہ بات کریں گے. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے کہتے ہیں کہ کچھ آج کے موضوع پہ بات کریں. جی قبلہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قبلہ، آج ہم آپ سے گزارش کریں گے ہمارے ناظرین کو آج مولا امیر المومنین کے زندگی کے حوالے سے کچھ آپ ہمارے اس پہ روشنی ڈالیں گے پروگرام میں. جی، یہ شبۂ شہادت امیر المومنین ہے اور مسلسل آپ 18 رمضان سے ہم نے سلسلہ 21 رمضان تک، چونکہ یہ دن مولا سے منسوب ہے اور شہادت کے دن ہے، تو روزانہ کوشش یہی ہے کہ امیر المومنین کی کچھ زندگی، کچھ پہلو، کچھ معرفت کے بارے میں گفتگو کی جائے. اور کل کی نشست میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ ولایت علی ہی حقیقی زندگی ہے، ولایت علی ہی حقیقی حیات ہے، اور اگر ہم زندہ ہیں تو ہماری ایک ایک سانس ولایت علی کی مقروض ہے، امامت علی کی مقروض ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ غم کا موقع بھی ہے، اور مولا علی کی شہادت شیعوں کی یتیمی کے دن ہے، کیونکہ ہمارا امام دنیا سے جا رہا ہے، اور یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کا رابطہ اس کے امام سے قطع ہو جائے. تو یقیناً ہمارا رابطہ علی سے رہنا بہت ضروری ہے، ولایت علی سے رہنا بہت ضروری ہے. امامت علی کو سمجھنے کے لیے فلسفہ، ویسے تو آیتیں سارا قرآن ہی ان کی مدح میں نازل ہوا ہے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے امامت علی کے حوالے سے کہ قرآن نے امامت کا تصور کیا دیا ہے. میں آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ آیت بہت اہم ہے. علی کا اپنا قول ہے، اور یہ قول اگر ہم اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں تو یقیناً ہماری زندگی، ہماری معرفت نورانی ہو جائے گی، اور ہمارے قلوب منور ہو جائیں گے. اور وہ قول کیا ہے؟ من عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس کا مطلب ہے کہ انسان جب تک اپنی ذات کو نہیں پہچانتا تب تک اپنے پروردگار کو، اپنے ہادی کو نہیں پہچانتا. اور ظاہر ہے کہ جب تک اپنے امام کو نہیں پہچانے گا تو ہمارا تو خدا سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے نہیں. تو حجتیں ہی ہمیں خدا کی معرفت کراتی ہیں. تو اپنے نفس کو پہچانو تاکہ تمہیں امام کی ذات سمجھ میں آئے. امام کی ذات سمجھ میں آئے تو پھر توحید تک تم پہنچتے چلے جاؤ گے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اے بنی آدم، پوری بنی آدم کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں عزت دار بنایا، اور یہ یاد دلایا، مورال کو بلند کیا کہ دیکھو تم بے سبب نہیں بنے، اور ہم نے تمہیں جہنم کا ایندھن نہیں بنایا، ہم نے تو تمہیں عزت دار بنایا ہے. اور وہ عزتیں کیا ہیں؟ تو 3 عزتیں قرآن نے بیان کی ہیں، اور وہ تینوں ہمیں یاد رکھنا بے انتہا ضروری ہیں. پہلی عزت یہ کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تمہیں بلند کیا، اٹھایا، تمہارا بار اٹھایا. کہاں؟ بر اور بحر میں. بحر یعنی تری، اور بر یعنی خشکی، یعنی پانیوں میں بھی اور زمین میں بھی تمہیں عزت دی گئی ہے. دوسری بات کہ تمہیں طیب اور طاہر چیزوں سے رزق دیا گیا ہے. تیسری بات یہ کہ ہم نے تمہیں اپنی اکثر مخلوق سے افضل بنایا ہے. اب یہاں باریک بات یہ ہے فضلناہم علی کثیر، یہ کثیر کا لفظ ہے، کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے انہیں فضیلت بخشی ہے، اپنی کثیر مخلوق پہ انہیں فضیلت دی ہے. ایک یہ بات کہ انسان اس گھمنڈ میں نہ آ جائے کہ وہ ہر مخلوق سے افضل ہے. کچھ ایسی مخلوق اور کچھ ایسے بندے، ہمارے کچھ ایسے عبد ہیں جن سے ہر انسان افضل نہیں ہے، وہ انسانوں سے بھی افضل ہیں. تو 3 مرحلے ہیں. پہلے یہ کہ ہم نے تمہیں سہولت بخشی ہے پانیوں میں بھی زمینوں میں بھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ پانیوں میں سہولت بخشی؟ مخلوق اللہ کی ہے،
دیکھیے جو سواری کے جانور ہیں، اب ظاہر ہے کہ خدا خود تو آ کے انسان کو اٹھاتا نہیں ہے یا سفر نہیں کراتا، طی الارض ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو انبیاء اور اولیاء کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو ایک قدم یہاں رکھیں اور دوسرا قدم دوسرے شہر میں رکھیں، تو یہ اعجاز تو اللہ کی حجتوں کا ہے۔ لیکن انسان کو کیا اعجاز دیا کہ مخلوق میری ہے، یہ گھوڑا، یہ خچر، یہ گدھا، یہ اونٹ جن پہ تم سواری کرتے ہو، آج کے زمانے میں، آج آپ اپنی سواریوں کو لے لیجئے، گاڑیوں کو لے لیجئے، یہ مخلوق تھی میری، میرے حکم پہ چلنے چاہیے تھی۔ بنی آدم کو یہ عزت دی کہ بنی آدم کے حوالے کر دیا، اب گھوڑا مخلوق میری ہے، چلتی انسان کے اشاروں پر ہے، یہ پہلی عزت انسان کو ملی۔ دوسری رزقناہم من الطیبات، طیب اور طاہر چیزوں میں سے رزق دیا۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو غلاظتوں میں سے اپنا رزق لیتے ہیں، غلیظ چیزوں میں سے لیتے ہیں، لیکن انسان کی عزت یہ ہے کہ وہ غلیظ چیزوں میں سے رزق نہیں لے گا، وہ پاک و پاکیزہ چیزوں میں سے۔ کیونکہ وہ تیسری بات اسی دونوں باتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ کیونکہ وہ جانور سے افضل ہے، تو جو افضل کا رزق ہوگا وہ مفضول سے ہر حال میں بہتر ہوگا۔ اب جو وہ مفضول سے ہر حال میں بہتر ہوگا تو جو چیزیں جانور پر حلال ہیں وہ انسان پہ حرام ہو جائیں گی، کیونکہ وہ افضل ہے، وہ گندگی سے نہیں کھائے گا، وہ ناپاک چیزوں سے نہیں کھائے گا، وہ پاک و پاکیزہ چیزوں سے کھائے گا۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا کہ ایک بات یہ کہ جانور تو اپنا سر جھکاتا ہے رزق کے آگے، مگر انسان کا سر اونچا رہتا ہے۔ اللہ نے بنی آدم کو یہ عزت دی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کتنے عزت دار ہو، تم سر جھکا کے رزق تک نہیں جاؤ گے بلکہ ہاتھ کے وسیلے سے رزق دہن تک لاؤ گے، تمہارا سر رزق کے آگے نہیں جھکے گا، تمہارا سر اونچا رہے گا۔ تیسری یہ کہ تمہیں افضل بنایا۔ تو اب یہاں 3 نقطے میں اکثر جب بھی اس آیت پہ گفتگو کرتا ہوں تو یہ بات کرتا ہوں کہ اگر بندوں کے اشارے پر زمینی مخلوق چلے تو یہ بندوں کی عزت ہے کہ کون ہے بھائی؟ ہلو جی، ہاں میں آدھے گھنٹے میں آؤں گا، آدھے گھنٹے میں، اوکے۔ کچھ پسینہ آ رہا ہے تو چلیے جی ٹیشو تو نہیں لگا ہوئے؟ نہیں، تھیلی کھڑکڑ نہیں کرو تم، 3 دفعہ مڑاؤں میں۔ اچھا، جی بندوں کی یہ فضیلت ہے کہ مخلوق اللہ کی چل ان کے اشارے پہ رہیے۔ اچھا، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، تو سمندر میں تو جانور نہیں جاتے، تو سمندر میں انسان کشتیوں کے ذریعے سواری کرتا ہے۔ تو اب کہا کیا کہ لکڑی ہماری مخلوق تھی، ہم نے تمہارے تابع کر دی۔ تو اب انسان اور امام کا فرق، یہ آیت ہی کیوں میں نے پڑھی، آیتیں تو اور بہت بھی ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، لیکن اس آیت میں تقابل پیش کیا ہے قرآن نے، انسان اور امام کا تذکرہ ساتھ کیسے کیا، اور وہ ساتھ کیسے کیا، تو اگلی ہی آیت بالکل بلا فصل آیت رکھی ہوئی ہے، 70ویں آیت، 71ویں آیت میں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو ایک بات قرآن نے اسٹیبلش کر دی کہ انسان اپنی عزت پہچانے، اور پھر ہم نے اسے یاد دلایا کہ دیکھو یہ عزت تمہیں اس لیے نہیں دی کہ تم فرعون بن بیٹھو یا گھمنڈ میں آ جاؤ، یہ عزت اس لیے دی ہے کہ اپنے امام کو پہچانو، کہ تم اتنے عزت دار ہو جو ہدایت لے رہے ہو، تو جو ہدایت دینے آیا ہے وہ تم سے کہیں زیادہ عزت دار ہے، کہ تمہیں رزق کے آگے نہیں جھکنا پڑتا، تو وہ چاہے تو آسمانوں سے رزق اتار لے تمہیں۔ اب تمہارے اشارے پہ زمینی مخلوق چل رہی ہے، امام کا اختیار کیا ہے کہ وہ اشارہ کرے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، اشارہ کرے تو سورج کو پلٹا لے، اشارہ کرے تو ستارے اس کے دروازے پہ اتر آئے، یہ امام کو عزت دی ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہیں رزق کے لیے وسیلہ چاہیے، تم ہاتھ سے اٹھا کے دہن تک لاؤ گے، یہ تمہاری عزت ہے، اور امام کو اللہ نے اپنا ہاتھ ہی بنا دیا ہے کہ ساری مخلوق کو دیتا ہی اپنے ہاتھ کے ذریعے ہے۔ تیسری بات کہ افضل بنائے، اور افضلیت کی وجہ سے تم پہ کچھ چیزیں حرام ہے جو جانوروں پہ حلال ہے کیونکہ تم اس سے افضل ہو، تو پھر یہ فرق بھی آل محمد کے لیے رکھا کہ صدقہ امت پر حلال رکھ دیا، آل محمد پہ حرام رکھ دیا، اور چونکہ انسان اور حیوان میں فرق کیا تھا، افضل کا رزق پاکیزہ ہوتا ہے، تو صدقہ چونکہ انسان کی کثافتوں کا، مال کا کثافت کا حصہ ہے، تو انسان کی کثافت دے دی ہے امت کو، اور طہارت جو کہ خمس ہے، دیکھیے خمس کے آنے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حصہ، رسول کا حصہ، یتامہ مسکین اور ابن سبیل یعنی مسافر کا حصہ کیوں لیا ہے؟ ضرورت ہے کہ آل محمد محتاج ہے یا نعوذ باللہ اللہ محتاج ہے؟ نہیں، تاکہ تمہارے مال پاک ہو جائیں، اور وہ خمس بھی پھر تم پہ ہی خرچ کیا جائے۔ تو یہ 2 سلسلے ایسے ہیں۔ دوسرا یہ گفتگو میں نے اس سبب سے شروع کی کہ زمانے کو یہ پتہ چلے کہ ایک آل محمد کی سخاوت کیا ہے، دوسرا آل محمد کا اختیار یہ ہے
انسان کا اختیار یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کے کنٹرول میں آ گئی ہے. تو پھر اب یہاں سے بندہ سوچے کہ امام کیا ہوگا جو ہادی ہے. ہم ہدایت لے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ عزت دی کہ اس کی مخلوق چلتی ہمارے اشاروں پر ہے، اور ہادی جو ہے اس کا کمال کیا ہے کہ یہ جانور اس سے کیسے محبت کرتے ہیں، یہ ہم وقفے کے بعد عرض کریں گے. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت قبلہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی تھوڑا سا وقت ہوا بریک کا، بس 2 منٹ میں حاضر ہوتے ہیں. آ جائیں. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور چلتے ہیں قبلہ کی طرف. بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں وہیں سے. جی قبلہ، وہیں سے جہاں سے آپ نے بات ختم کی. ہم انسان اور امام کے تقابل پہ گفتگو کر رہے تھے وقفے سے پہلے. تو میں چاہتا ہوں ایک واقعہ کہ انسان تو انسان ہو کے امام کو نہیں پہچان رہا، مگر جانوروں پہ اللہ نے حجت اور امام کو ایسا اختیار دیا ہے. اور چونکہ ہم ایام علویہ میں گفتگو کر رہے ہیں اور مولا علی کی بات کر رہے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ ایک دن ایک سائل آیا ہے اور وہ مقروض ہے، اور اس نے آ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں، اور جس نے مجھے قرض دیا ہے وہ بندہ کافر ہے اور مجھے تنگ بھی کرتا ہے. تو نبی نے آواز دے کے کہا کوئی ہے جو اس کا قرض اتار دے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تو ظاہر ہے کہ جو خود فقیر تھے وہ کسی کا قرض کیا اتارتے. اسی محفل میں جناب امیر بھی تھے. تو 1 مرتبہ جناب امیر اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اسے میرے ساتھ جانے دیجیے. مسجد سے علی اس کو لے کے چلے. چلتے چلتے گلی میں آئے تو اس سے کہنے لگے کہ تو آنکھیں بند کر، اور کچھ دیر بعد کا آنکھیں کھول لے. اب جو آنکھیں کھولیں تو ایک بڑا خوبصورت شہر تھا، بڑے خوبصورت لوگ تھے، بڑے سجے ہوئے بازار تھے، نہروں کی کثرت تھی، باغات کی کثرت تھی. تو اس سے کہنے لگے کہ تیرا قرضہ 700 درہم ہے نا، تو اس بازار میں مجھے غلام بنا کے فروخت کر دے. یہ امیر المومنین کی سخاوت ہے کہ علی اس سے کہہ رہے ہیں تو مجھے اپنا غلام بنا کے بیچ دے، اس سے تیرا قرض ادا ہو جائے گا. یہ علی کی مومن سے محبت ہے. تو اس نے کہا مولا چاہے میرے قرضہ دینے والے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں یہ توہین تو نہیں کر سکتا. آپ میرے امام ہیں، میرے آقا و مولا ہیں، میں آپ کو غلام بنا کے کیسے بھیج سکتا ہوں. تو مسکرا کے کہنے لگے تو علی کی حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتا، یہ شہر یہودیوں کا شہر ہے، میں چاہتا ہوں تو غلام بنا کے بیچ تاکہ میں سارے شہر کو مسلمان کر کے جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں علی کی سخاوت بھی، اس ایک واقعے میں آپ کو تینوں باتیں ملیں گی. علی کی فضیلت بھی ملے گی، علی کے اشارے پہ اللہ کی مخلوق کا چلنا بھی ملے گا، علی کی سخاوت بھی ملے گی، علی کے اخلاق بھی ملیں گے، علی کی شجاعت بھی ملے گی. واقعہ سنیے. واقعہ ہم اپنے سننے والوں کے اور خصوصاً نوجوانوں کی نظر کرتے ہیں کہ اخلاق علی اور کردار بلندی کیا ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جا کے فروخت کر دے. وہ لے کے چلا. جب علی نے کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں، تجھ پہ میری اطاعت واجب ہے، تو جا اور مجھے فروخت کر. تو وہ لے کے چلا اور بادشاہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک ایسا غلام ہے کہ اگر کسی کو 1,00,000 مشکلات ایک ہی وقت میں درپیش ہوں تو یہ 1,00,000 مشکلات چٹکیوں میں حل کر دے گا، سبحان اللہ. اور ایسا شجاع ہے کہ ہزاروں آدمی سے اکیلا لڑ سکتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ کتنے میں بیچے گا یہ غلام؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ابھی بتاتا ہوں. تو امیر المومنین کے آگے ہاتھوں کو دست عجب کو جوڑ کے کہنے لگا کہ مولا بتائیے کتنی قیمت کہنی ہے. مولا نے کہا کہ اس سے کہہ دے کہ جواہرات میں تول کے بیچوں گا. تو ایک اب جو ترازو ہوتا ہے، جو میزان ہوتا ہے، وہ میزان لگایا جائے. تو مولا علی نے کہا میں ایک میں اپنا پیر رکھ دیتا ہوں، ایک میں تو جواہرات بھر دے. اس نے کہا بھائی اتنے جواہرات تو میرے پاس نہیں، ہاں میں سونے میں ضرور تول سکتا ہوں. علی نے کہا دیکھ اچھا پورا وزن نہ تول، میں صرف اپنا پیر رکھتا ہوں اور تو وہاں سونا بھرتا جا. جب میرا پیر ہلکا نہ ہو، صرف جنبش بھی کر جائے، میں تیرا غلام ہو گیا اور تو نے مجھے خرید لیا، یہی میری قیمت ہے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ آج پیرامیٹرز اور ہیں، کلو کا حساب ہے، من کا حساب ہے. اس وقت کا جو ان کا پیرامیٹر تھا تو 20 کلو کے قریب ایک یونٹ ہوا کرتا تھا. انہوں نے پہلے 7 سونے جو ہے وہ جو اپنا ان کا میزان تھا، جو ان کے یونٹ تھے، وہ 7 حساب جو ہے انہوں نے ترازو میں رکھے. علی کے پاؤں نے جنبش بھی نہیں کی. اور یہ علی کون ہے؟ جو قوت پروردگار ہے. تو ایک مرتبہ سونے کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو حتیٰ کہ 40 یونٹ، 40 جو ان کے معیارات تھے اس کے مطابق سونا رکھا گیا. تو ظاہر ہے وہ بھی شرمندہ ہوا اور خزانہ بھی خالی ہو گیا. تو ساحل کہنے لگا بس میں نے قبول کر لی. جب وہ غلام خریدا تو کہا کہ تم مجھ سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے؟ کہ خدمت یہ ہے کہ میرا جو باورچی خانہ ہے، میں نے اتنا مہنگا تجھے خریدا ہے، تو اس پہ 40 اونٹوں کے برابر لکڑیاں روزانہ آتی ہیں. تو تمہیں جانا ہے جنگل، وہ لکڑیاں کاٹنی ہے، میں 40 اونٹ مہیا کروں گا، 3 آدمی مہیا کروں گا، وہ لکڑیاں کاٹ کے روزانہ تمہیں لے کے آنی ہے. علی نے قسم من وطاعتن، چونکہ میں غلام ہوں اور آپ نے قیمت دی ہے تو میں یہ کروں گا.
اور اس کا قرضہ ادا ہو گیا جو ساتھ آیا. اس نے امانت رکھوائی اور علی نے مسکرا کے کہا اگر میں تجھے سارے دنوں کا سارا حساب ساری لکڑیاں ایک ہی دفعہ لا دوں تو کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بتدریج روزانہ لانا ہے. علی نے 40 میرے مولا نے 40 اونٹ لیے, 3 آدمی ساتھ لیے. ابھی اس شہر کے دروازے پہ آئے تھے کہ 100 آدمیوں کا لشکر سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا یا امیر المومنین آپ زحمت نہ فرمائیے, ہم آپ کے خادم ہیں. شہر کسی اور کا ہے, یہودیوں کی بستی ہے. تو وہ کون تھے؟ وہ جنات تھے. وہ آئے, امیر المومنین باغ کی سیر کرنے لگے, وہ جنات مولا کی خدمت کرنے لگے. اب یہ دیکھیے کہ اللہ کی مخلوق علی کے اشارے پہ چل رہی ہے, یہ علی کی فضیلت. تو کہا جاؤ لے کے آؤ. وہاں لوگ جو 100 جنات تھے وہ لکڑیاں کاٹنے لگے اور 40 اونٹ کھڑے ہیں, 3 آدمی جو بادشاہ کے نمائندے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اچانک کہیں سے شیر آیا اور شیر نے حملہ کیا اور 40 کے 40 اونٹ ہلاک کر دیے. وہ دوڑ کے امیر المومنین کے پاس آئے کہ مولا ایک شیر آیا ہے اور اس نے تو سب کو ہلاک کر دیا. تو جب علی چل کے آئے ہیں تو اب عجیب جملہ ہے کتاب کا کہ اللہ کے شیر کو شیر دیکھ کے کانپنے لگا. اور ایک دفعہ علی المرتضیٰ نے, میرے مولا نے, امیر کائنات نے جلال کے عالم میں کہا کیا تجھے اللہ کے شیر سے حیا نہیں آتی؟ تو جنگلوں کا شیر ہے اور میں اسد اللہ ہوں, تو کیا تو نہیں جانتا تھا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے رخساروں کو علی کے قدموں پہ رکھا اور کہا مولا میں نہیں جانتا تھا. کہا اب یہ لکڑیاں کون لے کے جائے گا؟ تو شیر یہ کہنے لگا مولا میں اب ذمہ داری لیتا ہوں کہ روزانہ کی لکڑیاں میں لے کے جاؤں گا بادشاہ کے باورچی خانے کے لیے. تو جتنی لکڑیاں اس اونٹ پہ لادنی تھیں, مولا نے کہا کہ ایک جیسے آج آپ کی گاڑی ہوتی ہے اور آگے جانور بندھا ہوتا ہے, اس پہ بھی بار کرو, گاڑی پہ بھی بار کرو اور یہ لے کے چلے گا. تو اب علی آگے آگے چلے, شیر پیچھے پیچھے لکڑیاں لا رہا ہے. شیر درندہ ہے, ایسا جانور ہے جسے دیکھ کے لوگوں کا دل حلق میں آ جاتا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. شہر میں بھوچال آ گیا کہ علی آگے آگے آ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے شیر آ رہا ہے, بلکہ میں یوں کہوں کہ آگے آگے اللہ کا شیر آ رہا ہے اور پیچھے پیچھے جنگل کا شیر آ رہا ہے. اور علی کہتے ہی اسی کو ہیں جو درندوں سے پالتو جانوروں کا کام لے لے. لے کے چلے. شہر میں ایک بوال مچ گیا, ایک شور مچ گیا کہ یہ شیر پہ لکڑیاں لا دے. تو شیر دیکھ کے لوگ بھاگنے لگے. جب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے کہا کہ وہ اونٹ کہاں گئے؟ کہ اس نے حملہ کیا تھا اور اب روزانہ اسی کی ڈیوٹی ہے کہ یہ تمہیں لکڑیاں پہنچائے گا. تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو صرف غلام ہے, یہ شیر اس کے اشارے پہ کیسے آ رہا ہے؟ اور علی نے مسکرا کے کہا نہ تم سے کھانا مانگے گا نہ پانی مانگے گا, اپنا انتظام بھی خود کرے گا اور لکڑیاں پہنچائے گا. تو اب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ شیر تو درندہ ہے اور درندے پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا. اس نے کہا اب میں کروں تو امتحان کیسے لوں, اس کے سامنے تو شیر نہیں بول رہا. تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک قیدی لے کے آؤ زندان سے, اگر مر بھی جائے گا, شیر کھا بھی جائے گا, تو اپنے شہر کا تو ہے نہیں, قیدی ہے, ویسے ہی مرنا ہے, تو لوگوں کو افسوس بھی نہیں ہوگا. آٹا رکھوایا, گندم رکھوائی اور کہا چکی تک جاؤ اور یہ لے کے جائے گا, آپ ساتھ نہیں جائیں گے, یہ قیدی لے کے جائے گا, اور اگر یہ پسوا کے زندہ واپس آ گیا تو میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گا. وہ لے کے چلا, اپنے رخساروں کو اس کے قدموں پہ اس قیدی کے رکھا, شیر گندم لے کے گیا, آٹا پسوا کے لایا. یہ امامت کا اختیار ہے, وہ بندوں کا اختیار ہے کہ گھوڑا ان کے اشارے پہ چل رہا ہے, یہ امامت کا اختیار ہے. اللہ کے شیر کے آگے شیر کی کیا مجال ہے. وہ گندم پسوا کے لایا. بادشاہ نے جب دیکھا تو کہا کہ کوئی اور صلاحیت تمہارے پاس ہے؟ تو اب دیکھیے امامت کا اختیار, یہ انسان ہے جو بیمار پڑ جاتا ہے. علی نے کہا کہ تمہارے شہر کے جتنے بیمار ہیں سارے جمع کر کے لے آؤ. سارے جمع کیے گئے ایک میدان میں. علی نے وہیں کھڑے ہو کے دور سے ہاتھ پھیرا, سبحان اللہ, سبحان. جو نابینا تھے بینائی آ گئی, جو مفلوج تھے بدن میں طاقت آ گئی, جنہیں کوڑی کا مرض تھا وہ ٹھیک ہو گئے. کہنے لگا اور کوئی طاقت؟ تو علی کہنے لگے اگر میں چاہوں تو اس پورے خطے کو آسمان میں بلند کر دوں. سبحان اللہ. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہیں کھڑے ہو کے مولا نے ایسے 7 ضرب 7 میل پہ اپنی انگلی گھمائی, کھڑے کھڑے, کہ 7 ضرب 7 میل کا خطہ ہے, اور یہ کہہ کے 2 انگلیوں سے بلند کیا. اور ساری دوپہر 2 انگلیوں سے. لوگ اس بات پہ حیران ہیں علی نے 2 انگلیوں سے 40 من کا دروازہ کیسے اکھاڑا. 7 ضرب 7 یعنی 7 اسکوائر مائلز علی نے 2 انگلیوں پہ بلند کیا, اور پوری دوپہر بلند کر رکھا ہے جب تک لوگوں کی چیخیں بلند نہیں ہوئیں. علی نے اس وقت رکھا. بادشاہ نے دیکھا, اس نے کہا یہ غلام نہیں ہو سکتا, یہ کوئی صاحب اختیار ہے. پورا گاؤں علی کے قدموں پہ گر کے مسلمان بھی ہوا, علی کا چاہنے والا بھی ہوا. 400 اونٹ, 400 کنیزیں اور 400 کلو سونا علی کو دے کے مدینے واپس بھیجا ہے. گئے تھے اس کی فقیری دور کرنے,
اور پورے مسلم میں پوری امت مسلمہ کی فقیری دور کرائے. سبحان اللہ. یہ امامت کا اختیار ہے. اور ہم آنے والی نشستوں میں بھی گفتگو کریں گے، مگر ظاہر ہے کہ جہاں فضائل کا تذکرہ ضروری ہے، یہ غم کی راتیں ہیں بے شک. اور مصائب کا تذکرہ بھی، اور آج کا دن تو وہ قیامت کا دن ہے بے شک. کہ جب خون میں لت پت میرا مولا گھر لایا گیا ہے اور علی کے بیٹے سہارا دے کے لائیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے علی کو 1,000 رکعت نماز پڑھتے دیکھا ہے، مگر 19 رمضان کی نماز علی نے ستون کی ٹیک لے کے پڑھی. اور جب گھر قریب آنے لگا تو بار بار پوچھا کرتا ہے کہ حسن گھر کتنا دور رہ گیا ہے میرے لال. تو ایک مرتبہ میرے مولا حسن نے کہا بابا گھر کے در و دیوار نظر آ رہا ہے. تو کہا میرے اصحاب سے کہو کہ واپس چلے جائیں اور میرے بیٹے مجھے پیروں پہ کھڑا کر دو. کہا بابا آپ کو کمزوری ہے، زخم بہت شدید ہے، آپ پیروں پہ گھر نہیں جا سکتے. تو ایک مرتبہ رو کے علی نے کہا حسن میری زینب نے مجھے اپنے پیروں پہ گھر سے جاتے دیکھا ہے، اگر زینب مجھے اس حال میں دیکھے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی چیخوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک آئے. شاید علی کی نظر میں وہ منظر بھی ہوگا کہ یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے اور 61 ہجری کو اسی کوفے میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ لوگوں آؤ جو علی سے بدلہ لینا چاہے، علی و بطول کی بیٹیاں بازاروں میں آئی ہیں. ایک مرتبہ جب جراح بلایا گیا ہے مولا کے زخم کو دیکھنے کے لیے، اور یہ وہی وقت ہے کہ کچھ دیر پہلے قاتل علی ابن ملجم پکڑ کے لایا گیا. تو ایک مرتبہ جب علی نے اس سے سوال کیے تو اس نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں، پیاس کی شدت سے بول نہیں سکتا. تو علی کی کریمی یہ ہے کہ جو شربت علی کے لیے بنایا گیا تھا، علی اسے کہتے ہیں جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلائے. علی نے وہ شربت ابن ملجم کو پیش کیا اور کہا حسن میرے لال دیکھو اس نے مجھ پہ ایک ضرب لگائی، اسے ایک ہی ضرب لگانا. اور یہ کہہ کے ابن ملجم کو اپنے گھر سے نکالا تو جراح لایا گیا. چاہتا تھا کہ وہ زخم دیکھے اور زخم کو ٹھیک کرے، مگر جب زخم کو دیکھا تو زخم اتنا گہرا تھا کہ چیخ مار کے پیچھے ہٹا. تو مولا حسن نے ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کو دبایا کہ دیکھ یہاں بیان نہ کرنا، میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں. امام حسن ایک مرتبہ لے کے آئے صحن میں اور پوچھا کہ بتا کیا زخم کا کوئی مداوع، کوئی علاج ہے؟ کہ مولا زخم کا علاج تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر علی کا زخم کی درد کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دودھ میں شہد ملا کے علی کو پیش کیا جائے، شاید مولا کا درد کم ہو جائے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ علی کے دروازے پہ کوزوں کی قطار لگ گئی، سینکڑوں کوزے آ گئے اور علی کے چاہنے والے چاہتے تھے کہ مولا اس کوزے سے پئیں، اس کوزے سے پئیں. دل چاہتا ہے کہ کوفے والوں سے آج کہا جائے کہ کچھ کوزے کربلا کے لیے بچا کے رکھ لو جہاں حسین کے بچوں کی التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں.